بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمہ ناظرین السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کسی پہاڑ کی چھوٹی سے گرجر رہے تھے۔ اسی وقت ابلیس ان کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا، رولا یہ بتاؤ کیا تمہارا خدا اس بات پر کبیر ہے کہ اگر تم اس چھوٹی سے نیچے گرہ تو وہ تمہیں بچا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جی ہاں میرے رب کو یہ قدرت حاصل ہے۔ ابلیس نے کہا، یہ بات حق ہے اور آپ اپنے اس دعویٰ میں سچے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس پہاڑ کی چھوٹی سے گرا دیں، میں دیکھا ہوں کہ آپ کا رب آپ کو کرنے سے کیسے بچتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ شیطان لائن انہیں ناجائز واس میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، لائن کیا تو چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کی آزمائش کروں؟ یہ اعلیٰ بات ہے کہ مجھے اس رات کا یقین ہے کہ میرا خدا میری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا ہر فرمان برحق ہے اور ہمیں اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس ان کے پاس آیا اور ان سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام تم تو اللہ ہو کیونکہ تم مردے زندہ کرتے ہو اور غائب جانتے ہو اور لوگوں کو غیب کی خبریں دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لائن تو جھوٹ لگتا ہے، میں خدا کا مستفبات باندھا ہوں۔ اللہ میری دعائیں قابل کرتا ہے اور اس کے حکم سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اور جہاں تک غائب کی بٹن کا تعلق ہے تو خدا مجھے غائب کی تلاش دیتا ہے، میں لوگوں کو اس کی خبر دیتا ہوں۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے دال میں پھنسے پر آمدار نہیں ہے تو اس نے کیمری اور ان کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ابو نظر نے شپور کا ایک سلطان ہو گزرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ لشکر سمیت اپنے دارالحکومت میں داخل ہو رہا تھا کہ ایک مکان سے کاری کی آواز میں اسے چونک دیا۔ ابو ناصر قرآن سننے کے لیے رک گیا۔ کاری عمران کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہیں کہ اللہ تو ہی ملک الملک ہے، تو جسے چاہے سلطنت عطا کرے اور جس سے چاہے سلطنت چھن لے، اور جسے چاہے دل لڑے، تمام بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنا ہے۔ اس آیتے میں جتنے سلطان کے دل پر گہرا اثر کیا اور یہ آیے سن کر کم اٹھا، گھوڑے سے اترا اور رکوع کیا، پھر سجدہ بازار لایا، کچھ ایسا بات پری کہ وفات ہو گئی۔ اس کے ایک دوست نے خواب میں قاری کو دیکھا کہ خدا نے اسے جنت میں عظیم مقام عطا کیا ہے۔ اس نے قاری سے پوچھا کہ تجھے یہ مقام کس وجہ سے نصیب ہوا ہے؟ قاری نے جواب دیا، میں تو ایک بات کر اور گنہگار انسان تھا، میرے نام میں کوئی خاص نہیں تھی، مگر اس کے باوجود خدا نے مجھ پر خوشی کرم کیا اور مجھے یہ مقام عطا کیا، اور خدا نے مجھے فرمایا، تو نے دنیا میں ایک سلطان کو ہماری عظمت یاد دلائی تھی، اس کی وجہ سے ہم آج تجھ پر رحم کر رہے ہیں اور تجھے بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بس کورونی اسکر کون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ پرانے زمانے میں انطاکیہ ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ شہر ایشیا کوچ میں واقع تھا۔ اس شہر کی لمبائی 12 میل تھی اور اس میں انسانوں کی ایک بھاری تعداد قائم پرورتی۔ انطاکیہ شہر کے لوگ گمراہ اور ظالم تھے، وہ ستاروں اور بھوتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رشت و ہدایت کے لیے ان کے پاس 2 نبی بھیجے۔ پہلے شہر نے ان کی تقدیر کی تو ان کی تقیت کے لیے تیسری رسول کو وہاں بھیجو گیا۔ چنانچہ تینوں انبیاء نے لوگوں کو خدا کے راستہ کی دعوت دی اور شہر کے گوش کوش میں انہوں نے تبلیغیں کی، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، معاد اور یعنی قیامت سے آگاہ کیا اور انہیں عذاب خدا بندی سے خبردار کیا۔ حال شہر بڑے بعد وقت تھے، 3 انبیاء کے مشترکہ تبلیغ کا ان پر کوئی خاص اثر نہ ہوا اور پورے شہر میں صرف 40 افراد نے ہی بحق کو قبول کیا۔ شہر کے دوسرے لوگوں نے تینوں انبیاء اور ان کے پیروں کن کو پڑھ کر انہیں سخت اذیتیں دی اور ظلم کی انتہا یہ کی گئی کہ ان مظلوموں کی گارڈن میں
सुर्ख करके उसमें रस्सियां डाली गई और शहर के जालिम लोग रक़्स से बिस्मिल से लुत्फ अंदाज हुए। उसे शहर में एक मर्दे-मन राहत था जिसका नाम हबीब अन्य कर था। वो उन अंबिया पर इनाम लाया था, लेकिन वो अपने इनाम को मख्फी रखना था। वो शहर में बधाई का काम करता था। उसे जो मजदूरी मिलती थी वो उसको 2 हसन में तकसीम करता था। एक हिस्सा अपने अहले खाना को खिलता था और दूसरा हिस्सा यूरोबीएओ मस्कीन में तकसीम करता था। जब हबीब अंजार को इस जुल्म का पता चला तो उन्होंने अपनी कौम को तबलीग करते हुए कहा, ए मेरी कौम, इन रसूलों की पर भी करो, इनकी एतबार करो जो तुमसे कोई नजर नहीं मांगते और वह के रास्ते पर हैं। और मैं क्यों उसे दांत की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया है और जिसकी तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। क्या मैं उसे जाट के अलावा किसी को महबूब बनाऊं, जबकि अगर खुदाई रहमान मुझे जरा पहचाने का इरादा कर ले तो उनकी शिफात मुझे कोई फायदा नहीं दे सकती और ना वो मुझे चुड़ा सकते हैं। तब तो मैं शरीर गुमराही में मतला हो जाऊंगा। मैं तो तुम्हारे परवतदिगार पर इनाम ले आया हूं, लिहाजा मेरी बात सुन लो। क्या मैं उसे छोड़कर दूसरे महबूब बना लूं? हालांकि अगर खुदाई रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो ना इनकी शिफात मेरे किसी कमा शक्ति है और ना वो मुझे चुड़ा ही सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं वादे गुमराही में मुट्टाला हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे रब्बर इनाम ले आया, तुम भी मेरी बात मानो। लेकिन जालिम लोगों ने उनकी बात पर कान न भरे और उनकी नसीहत सुनकर काबे रखनत से बदर न हुए, बल्कि जालिम दरिंदे एकदम उसे पर टूट पड़े और बेचारे को इतना मारा कि उसकी आते बाहर निकाल आई। फिर उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया और लाश को एक केन में डालकर उसमें मट्ठी डाल दी गई और वो कुआं उसका मधुबन बन गया। बाजरे वायट के मुताबिक जमी ने उसे पढ़कर आई से 2 हसन में तकसीम किया था। एक और रिवायत ने मजबूर है कि लोगों ने उसकी गार्डन में सुर्ख किया और उसमें रसीद डाली और फिर उसे साली पर चढ़ा दिया जहां उसकी मौत वाक़ हुई। हबीब अंजार को मौत से काबुल अंबिया दिखाई दिए तो उसने ये आखिरी अल्फाज कहे, मैं तुम्हारे रब्बग इनाम लाया हूं, मेरे गवाह रहना। इसके बाद उसकी रूह कब से अंसारी से बर्बाद कर गई। अल्लाह ताला ने उसकी कुर्बानी को कबूल किया और उसे अजीम सवाब दिया। उसकी रूह जैसे जैसी से जुड़ा हुई तो उसे जन्नत भेज दिया गया। जैसा कि कुरान माजिद बयान करता है, हबीब अंजार को निक अंजाम मुबारक हो। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।